السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ حیض کی جو مدت ہوتی ہے، اس کا جو ٹائم ہوتا ہے، جیسے کسی کا 5 دن، کسی کا 7 دن، کسی کا 10 دن۔ تو سوال یہ آیا ہے کہ جیسے 5 دن حیض آتا ہے، حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد ہم غسل کر لیے، غسل کرنے کے بعد ہم نماز بھی پڑھ لیے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سے حیض کا جو خون آتا ہے وہ خون ہمیں کپڑے میں دکھائی دیا، تو وہ حیض کا خون مانا جائے گا یا پھر استحاضہ کا خون؟ اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں، آپ میری بات کو غور سے سنیے۔ جیسے حیض کی مدت کسی کی 5 دن ہو، ٹھیک ہے، تو 5 دن تک ہی اس کا خون آتا ہے، اس کا خون آنا بند ہو گیا، بند ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اگر اسے پھر سے خون دکھائی دیا، صرف اسی دن دکھائی دیا یا پھر اس کے بعد والا دن بھی دکھائی دیا، تو وہ حیض کا خون مانا جائے گا اور اس کی نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر 5 دن جیسے اس کا خون آتا تھا وہ ختم ہو گیا، ختم ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد پھر اسے خون نظر آیا، اور وہ خون جو ہے لگاتار پھر 5 دن آیا، یعنی کہ مکمل 10 دن ہو گئے۔ اگر 10 دن تک وہ خون آتا ہے تو وہ 10 دن کا خون حیض کا خون مانا جائے گا، اور اگر 10 دن سے زائد ہو جاتے ہیں، مثلا جیسے 11 دن یا پھر 12 دن، تو پھر اس کا جو پہلی مرتبہ یعنی کہ اس سے پچھلے والا مہینہ جو اس کا خون آیا تھا وہ کتنے دن کا آیا تھا، یہ اسے دیکھنا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا۔ اگر پچھلا مہینہ اگر 5 ہی دن کا آیا تھا یا پھر 7 دن کا آیا تھا، تو اس مرتبہ جو 11 دن آیا یا پھر 12 دن آیا، تو پچھلے مرتبہ جتنا دن آیا تھا اتنا دن کا جوڑیں گے۔ مثلا جیسے 5 دن آیا تھا اور اس مرتبہ 11 دن آ گیا، تو صرف 5 دن کا جو خون آئے گا اسی کو حیض کا خون مانیں گے۔ اس کے علاوہ جیسے اگر 12 دن کا آیا ہے تو 7 دن کا جو خون آئے گا وہ استحاضہ کا خون کہلائے گا، یعنی کہ بیماری کا خون کہلائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں۔